الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن في خلق السماوات والأرض بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کی نفع کی چیزوں کے ساتھ وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اس میں جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی فاحیا به الارض بعد موتها پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مر جانے کے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
اور پھیلائے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کے دلائل اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 دلائل اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا اختلاف، اور سمندروں کے اندر سمندری جہازوں اور کشتیوں کا چلنا، اور لوگوں کی منافع کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف منتقل کرنا، کہ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اب چوتھی دلیل رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، کہ یہ لوگ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو اور جانوروں کو اور چرند پرند درندوں کو اور نباتات کو، شجرات کو، جو ان گنت اللہ کی مخلوق ہے، اس ساری مخلوق کو اس پانی کے ساتھ سیراب کیا، کہ جن کی حیات اور جن کی زندگی اس پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو زندگی عطا فرمائی، کہ اگر پانی نہ ملے تو کوئی چیز بھی زندہ نہ رہ سکے، اس لیے ہر ایک جاندار کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اللہ نے اسی قدر پانی کو عام فرما دیا کہ آسمان سے اس پانی کو اتارا، اور اس کی وجہ سے انسان بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانور بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور باغ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کو زندگی اللہ نے پانی کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بڑا دیکھو تو وہ پانی جسے تم پیتے ہو، کیا اس پانی کو بادلوں سے تم نے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا اس پانی کو اتارنے والے ہم ہیں۔
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، کہ جس نے بارش کو اتارا بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، وینشر رحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو پھیلایا، وہو الولی الحمید، وہی کارساز ہے اور وہی ذات تعریفوں والی ہے، ساری تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے کہ جس نے اس بارش کو اتارا۔ اور فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب العالمین کی قدرت اور اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین جو بالکل خشک ہو چکی ہوتی ہے تو ہم پانی اتارتے ہیں، اہتزت و ربت، اور اس پانی کے ذریعے سے وہ زمین ابھرتی ہے، حرکت کے اندر آتی ہے اور پھولتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس ذات نے اس زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندگی عطا فرمائی، وہی ذات مرنے کے بعد بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ذات ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ اے انسانوں تم دیکھتے ہو تَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ زمین بالکل بے جان ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم پانی اتارتے ہیں اس کے اوپر تو وہ حرکت میں آتی ہے، ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور طرح طرح کی چیزیں اس زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے کہ جس نے اتنا بڑا نظام بنایا اور اس ساری کائنات کو یہ پانی پہنچایا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو زندگی عطا فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو تم سے چھین لے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بھلا دیکھو تو، بتاؤ تو، اگر تم صبح کو اٹھو اور زمین کے اندر سے پانی ختم ہو چکا ہو، پانی زمین کے اندر دھس کر کے فنا ہو چکا ہو، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے پاس چشموں سے یہ ابلتا ہوا پانی کون ہے جو لے کر کے آئے؟ تو یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے کہ جس نے آسمان سے اس پانی کو اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہاری ضروریات کو پورا کیا۔ اس میں اللہ کی قدرت کی دلیل موجود ہے کہ اس ذات نے اتنا بڑا یہ نظام بنایا، اور پھر اس بارش کو اتارنے کے بعد اس کے اس پانی کو تمہاری ضروریات کے لیے اس زمین کے اندر اس نے محفوظ کیا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ پانی اترتا اور اترنے کے بعد زمین کے اندر محفوظ نہ رہتا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ اس پانی کو ہم نے اتارا اور اتارنے کے بعد فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر اسے محفوظ کر دیا، حوضوں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، اور چشموں اور ندی اور نالوں کی شکل میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم تو اس بات پر بھی قادر تھے کہ اس پانی کو ختم کر دیتے اور اس میں سے کچھ بھی تمہارے لیے جمع نہ ہوتا۔
تو اس کے اندر غور کرو، اللہ کی ذات کو پہچانو، اور پھر اس میں بھی تمہارے لیے اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی دلیل موجود ہے کہ جب یہ بارش آسمان سے اتری تو کس طرح سے اللہ نے اس کو اتارا۔ اگر یہ بارش سیلاب کی شکل میں یک بار بھی اتر جاتی تو اس کائنات کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہتی، نہ انسان باقی رہتے، نہ جانور باقی رہتے، نہ مکانات باقی رہتے، نہ ضروریات کی کوئی چیز باقی رہتی۔ لیکن اللہ نے اس پانی کو ایک ایک قطرے کی شکل میں اس بارش کو نازل کیا تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہر جگہ جتنی ضرورت تھی ضرورت کے مطابق اس پانی کو بارش کی شکل میں اتارا گیا، اور پھر اس پانی کو اتارنے کے بعد کہیں تو حوضوں اور تالابوں کی شکل میں جمع کیا، اور کہیں جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر قدرتی جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، اس قدرتی نظام کے تحت قدرتی پائپ لائنوں کے ذریعے سے روئے زمین کے اندر اس پانی کو پھیلا دیا، اور پھر اسی پانی کو بحر منجمد کی شکل میں، برف کی شکل میں گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کے اوپر اس کو لاد دیا کہ وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی پگھل کر کے، اور پھر ان قدرتی پائپ لائنوں کے ذریعے سے زمین کے اندر یہ پانی پہنچتا ہے، اور جہاں انسان چاہتا ہے وہاں کھدائی کر کے، بور کر کے، کنواں کھود کر کے اپنی ضرورت کے لیے پانی نکال لیتا ہے۔ تو یہ جو میٹھا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور سارے انسانوں کو اور سارے جانداروں کو یہ پانی پہنچایا، تو کیا اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی دلیل موجود نہیں ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے زمین کو زندگی عطا فرمائی کہ طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کا اناج، طرح طرح کی ترکاریاں اور طرح طرح کا سبزہ جو ہے اس زمین کے اندر سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہ زمین جو خشک ہو چکی تھی اس کو دوبارہ زندگی مل گئی، اور اسی پانی کے ذریعے سے انسان کو یہ رزق ملا کہ اس کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں اللہ نے زمین کے اندر سے پیدا کی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر نظر ڈالے اور غور و فکر کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ ہم نے کس طریقے سے پانی کو اتارا اور پھر کس طریقے سے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو ہم نے پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور اس زمین کے اندر سے پھر ہم نے اگائیں حبًا، طرح طرح کی اناج، طرح طرح کے دانے، اور اس زمین کے اندر سے ہم نے انگور پیدا کیے، اور قضبہ ترکاریاں پیدا کی، زیتون پیدا کیا، نخلا کھجوریں پیدا کی، وحدائق غلبہ گنجان قسم کے باغات پیدا کیے، وفاکہۃ وابا طرح طرح کے میوے پیدا کیے، تمہارے لیے پیدا کیے، اور تمہارے جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چوپاؤں کے لیے پیدا کیے۔ تو ان تمام چیزوں میں اے انسان اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل اور نشانی تمہارے لیے موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔